بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، دعا ماہ مبارک میں اس سے بہتر کوئی دوسرا عمل نہیں۔ اس عمل میں ہمیں جو ہمارے رہبروں نے، ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام نے، ہماری جانیں لاکھ جانیں ان پر قربان اور فدا ہوں، انہوں نے جس طریقے سے ہر موقع کے لیے دعائیں ہمیں بتائیں اور سکھائیں، تو ان دعاؤں کے طریقے سے بھی، ان دعاؤں میں اس انداز سے بھی بعض چیزیں سمجھائیں کہ جو فلسفہ دعا کے لیے جتنا زیادہ ہم دعاؤں کے اوپر غور کرتے رہیں گے، اتنا زیادہ فلسفہ، اس کی لاجک اور اس دعا کی حقیقت اور دعا کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کرنے کا طریقہ جو ہے ہماری سمجھ میں زیادہ اور بہتر سے بہتر آتا رہے گا۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری دعاؤں کو دیکھ کر یہ کہا ہے کہ اس دعا کو ظاہر ہے کہ دعا کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے جب بھی دعا کریں گے تو وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچو وسیلے کے ساتھ، تو دعا کو بھی ایک وسیلے کی، کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے، تو دعائیں اسی طریقے سے وہ وسیلے اور وہ ہمیں مہیا کرتی ہیں، کبھی صلوات کے ذریعے سے کہ ہر جملے کے بعد دعا کے اندر صلوات تعلیم کی گئی ہے، کہیں پر صلوات اتنی ڈیپ اور گہری ہے جیسا کہ دعائے افتتاح کے اندر میں نے عرض کی، اور اتنی مقدس اور پاکیزہ الفاظ کے ذریعے سے کی گئی ہے کہ جو پاکیزہ الفاظ کہیں بھی دوسری جگہ پر ہمیں نہیں ملتے۔ کاش کہ لوگ دیکھتے اس دعاؤں کے ذخیرے کو کہ جو شیعان آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر شے کا وسیلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کے بغیر کبھی بھی جو ہے وہ وصول نہیں ہو سکتا اور انسان نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں تک کہ خود قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے سورہ اسراء کے اندر، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ جن کو وہ لوگ پکار رہے ہیں اپنا خدا بنا کر، وہ لوگ بھی اپنے رب تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی تلاش میں ہیں، وسیلے کے بغیر وہ لوگ بھی نہیں آتے، یعنی خود وہ کہ جن کو وہ خدا بنا رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلے چاہ رہے ہیں، وسیلے ڈھونڈ رہے ہیں، وسیلے تلاش کر رہے ہیں۔ مختلف طریقے سے وسیلے ہیں، جہاں تک کہ اس آیت کی بھی تفسیر ہے کہ خود انسان کا عمل بھی ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ جب دعا مانگیں کسی وقت تو اس دعا کے اندر جو مراحل ہیں، ان مراحل کے بعد دعا کا اصل جو مرحلے ہیں، ان مرحلوں کے بعد بہت سے وسیلے۔ انسان کا اپنا عمل، مشہور قسم کی کہانیاں ہیں کہ ایک شخص نے جو ہے وہ دعا مانگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی دعا کو اس کی فلاں نیکی کی وجہ سے قبول فرمایا، اس کی اپنی نیکی اس کا وسیلہ بن گئی کہ ذخیرہ کرو اپنی نیکیوں کو، اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو، اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو،
اپنی جو دوسرے مومن بھائیوں کی مدد ہے اس مدد کو ذخیرہ کرو اپنی زندگی کے لیے، اور جب دعا مانگو تو اس نیکی کو اپنے ذہن میں لے آؤ، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے واسطہ دو اپنی نیکی کا کہ یا اللہ اگر میری زندگی میں نے کوئی اچھی خالصتاً للہ آپ کے لیے خالصتاً کوئی نیکی کی ہے تو اس نیکی کے صدقے میں میری یہ دعا کو قبول فرما۔ یقیناً دعا قبول ہوتی۔ مشکلات جب بھی ہوتی ہیں تو انسان کو وہ جو ایک ذخیرہ کیا ہوا ہوتا ہے اس ذخیرے کو انسان جو ہے وہ کھولتا ہے ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے۔ خود دعا کے مرحلوں کے اندر جو ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں مرحلہ وار ایک یعنی وسیلے کے ذریعے سے دعا کو پہنچنے کا اور دعا کو پہنچانے کا طریقہ سکھایا ہے، اس میں پہلا وسیلہ خود حاجت ہے، احتیاج ہے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، وہ غنی ہے، مجھ سے بے نیاز ہے، اپنے احتیاج کو جب وہ سمجھتا ہے تب وہ دعا کرتا ہے۔ تو یہ احتیاج خود ایک وسیلہ ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں محتاج ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ میں قادر ہوں اس کی دعا کو قبول کرنے پر۔ وہ قادر ہے اس بات کے اوپر، اور بندہ جو ہے وہ ایک حاجت مند ہو کر جب کھڑا ہو جاتا ہے اور دعا کرتا ہے تو وہ حاجت اس کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ خود حاجت جو اس کے ذہن میں آتی ہے وہ وسیلہ وہ ہے کہ یا من یؤتی من سألہ و یا من یؤتی من لم یسألہ، جو نہیں مانگتا وہ اس کو بھی ادا کرتا ہے، جو مانگتا ہے وہ اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو انسان کی حاجت ہے اپنی، اور جب اس حاجت کا احساس ہو جاتا ہے اور پھر اس مناجات کے اندر بیٹھتا ہے کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے سکھائی ہے اور جس میں آپ نے دعا کا یہ طریقہ سکھایا ہے کہ یا مولائی مولائی، میرے مولا و آقا مولائی، میرے مولا و آقا یا مولائی، انت المولا، آپ آقا ہیں، وانا العبد، اور میں بندہ ہوں۔ یہ طریقہ کون سکھائے گا؟ وہی نا کہ جس کو معصومین نے سب سے زیادہ امت محمدیہ کے اندر دعا کرنے والا بتایا ہے۔ دعا بہت زیادہ بلانے والا، بہت زیادہ پکارنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ انت المولا وانا العبد، آپ آقا ہیں میں بندہ ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلَّا الْمَوْلَى، کیا آقا کے بغیر بندے پر کوئی اور رحم کرے گا؟ یعنی کس انداز سے میں عرض کروں کہ ایک وہ فقیرانہ، اس طریقے سے ایک محتاج ایک غنی کے سامنے کھڑا ہو کر ایک کشکول اٹھائے ہوئے کہہ رہا ہے کوئی دوسرا کوئی آپ کے علاوہ اس بندے کو دینے والا کہ جو بندہ صرف اور صرف آپ کا محتاج ہے اور آپ کا فقیر ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب امیر المومنین ایک فقیر کی طرح کھڑے ہیں تو وہ دکھا رہے ہیں مجھے اور آپ کو کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو فقیر بناؤ، اپنے آپ کو محتاج بناؤ، اور خود وہ احتیاج جو ہے وہ تمہارا وسیلہ بن جائے گا دعا کی قبولیت کا۔ آپ مالک ہیں، میں مملوک ہوں، تو مالک کے علاوہ کون ہے مملوک پر جو ہے مدد کرنے والا؟ خالق ہیں، میں مخلوق ہوں، آپ رازق ہیں، میں مرزوق ہوں، آپ اعظم ہیں، میں حقیر ہوں، آپ قوی ہیں اللہ، میں ضعیف ہوں۔
آپ غنی ہیں اللہ، میں فقیر ہوں، تو فقیروں پر، محتاجوں پر، مملوک پر، مخلوق پر، حقیر پر خالق کے علاوہ کون رحم کرنے والا ہے؟ مالک کے علاوہ کون رحم کرنے والا ہے؟ رازق کے علاوہ کون رحم کرنے والا ہے؟ اور قوی و غنی کے علاوہ کون ان کے اوپر جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ امیر المومنین کی جو مناجات ہے ساری کی ساری اپنے احتیاج کو، محتاج ہونے کو سکھا رہی ہے یہ مناجات۔ تو محتاج ہونا خود بندے کے لیے ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے کہ جو وسیلہ احتیاج کے ساتھ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔ دعائے ابو حمزہ ثمالی کے اندر امام علی زین العابدین علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں، مانگو اے عطا کرنے والے، اعطنی لفقری، میرے فقر اور احتیاج کی بنیاد پر مجھے عطا فرما دے، فقر اور غربت کی بنیاد پر۔ میں فقیر ہوں، میں مانتا ہوں، میں محتاج ہوں، اور محتاج کو آپ کے سوا کوئی نہیں دینے والا ہے اللہ۔ اے رب عظیم، اے قادر مطلق، آپ کے علاوہ فقیر کو کوئی عطا نہیں کرنے والا، اس لیے میرے فقر کو کی وجہ سے عطا فرما دے، وارحمنی لضعفی، اور میری کمزوری کی وجہ سے مجھ پر رحم فرما دے۔ میں اپنی کمزوری کا کہ آپ کے نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکر نہیں ادا کر سکتا، اس کمزوری کا مجھے احساس ہے۔ اے میرے رب، اس کمزوری کے احساس کے ساتھ میں مانگ رہا ہوں، مجھے عطا فرمائیے۔ کمزوری کی وجہ سے، کمزور کو کون عطا کرے گا قوی کے علاوہ؟ آپ قوی ہیں۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ نے جب پکارا، اپنا احتیاج بتایا، جب حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کی اور قرآن مجید نے ان کو ان الفاظ کے اندر پیش فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، مجھے اب تکلیف ہوئی ہے، سارا کچھ ختم ہو گیا لیکن مجھے تکلیف نہیں ہوئی، اب مجھے تکلیف ہوئی ہے، اب میری غیرت یہ اجازت نہیں دیتی کہ میرے سامنے میرے حرم کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ حضرت ایوب اپنا احتیاج بتا رہے ہیں تو سامنے سے جواب آیا، فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً ان کی دعا کو قبول فرمایا اور جواب دیا۔ یہی حالت حضرت یونس کی، کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، ان تاریکیوں کے اندر
مچھلی کے پیٹ کے اندر انہوں نے آواز دی، پکارا، ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً ان کی اس احتیاج کو سمجھا کہ اپنا احتیاج بیان کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو جواب دیا، ان کی دعا کو قبول کیا۔ تو یہ احتیاج انسان کے لیے سب سے زیادہ اور سب سے پہلا وسیلہ ہے دعا کے لیے۔ اب یہ آپ ان کو وسیلہ سمجھیں یا مراحل سمجھیں، دعا کی منزلیں سمجھیں، اور دوسرا وسیلہ خود دعا ہے۔ جب بندہ دعا کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کے لیے بار بار کہا ہے کہ بندو اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میں تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا، وہ بے نیاز، وہ قوی اور وہ غنی اور وہ رازق، وہ قادر، وہ مالک اور وہ حی، پرواہ اس لیے کر رہا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر۔ جیسا کہ شب قدر آ رہی ہے، ایک 19 کی شب کو مومنین جہاں پر رات پڑ چکی ہے وہاں پر مانگ رہے ہوں گے دعائیں اللہ کے حضور، اور جہاں پر رات پڑنے والی ہے یہاں یورپ کے اندر، وہاں پر تیاری کر رہے ہیں کہ آج 19 کی شب ہے۔ دعا انسان کا دوسرا خود دعا، ایک احتیاج وسیلہ، اور دوسرا وسیلہ خود دعا، اور تیسرا وسیلہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ایک ایسا وسیلہ ہے جو دعاؤں کے اندر معصومین نے تعلیم دیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ اس طریقے سے دعا پڑھو کہ جس طریقے سے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کر رہے ہو۔ سبحانہ و تعالیٰ کی دل کے اندر محبت کو پیدا کر کے اور اس محبت کے جذبے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرو۔ اسی لیے دعاؤں کے اندر ہمیں سکھایا، جیسا کہ مناجات مریدین کے اندر ہے، کہ اللہ رضا کا بغیتی، آپ کی رضا میری خواہش ہے، میری خواہشوں کی انتہا ہے، میری چاہتوں کا آخری منزل ہے، آپ کی خوشی اور آپ کی رضا۔ جس طریقے سے کبھی انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کی خوشی میرے لیے سب کچھ ہے، جواروں کا طلبی، آپ کا قرب، آپ کے نزدیک رہنا، یہ میری طلب ہے۔ وَقُرْبُ کا غایت سؤلی، اور میرے سوالوں کی انتہا آپ کا قرب ہے اللہ۔ اے میرے پیارے اللہ، آپ کا قرب میرے سوالوں کی سب کی انتہا ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ سے یعنی عجیب عجیب الفاظ بتائے ہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ فَأَنْتَ مرادی، آپ ہی میری مراد ہیں، لا غیر، کوئی دوسرا نہیں ہے۔
وَلَكَ وَلَا لِسِوَاكَ سَحْرِي وَسَحَادِي، آپ کے لیے ہے میرا یہ جاگنا، میرا یہ ساری رات اٹھ کر بیٹھ کر یاد کرنا، آپ کو دعائیں کرنا، تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا، اللہ یہ آپ کے لیے ہے۔ اور وَلِقَاؤُكَ قُرَّةُ عَيْنِي، آپ کی ملاقات میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ محبوبانہ الفاظ، یہ عشق و محبت سے بھرے ہوئے الفاظ، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی دوسرا ہمیں نہیں سکھا سکتا۔ اب جیسا کہ دعائے ابو حمزہ صومالی کے اندر ہے کہ اے اللہ تو مت جلانا ہمیں، وَلَا تُسْكِنِّي الْحَاوِيَةَ، یا وہ حمزہ صومالی کے اندر ہے، امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، سکھایا، مجھے جہنم کی آگ کے اندر نہ رکھنا، اس لیے فَإِنَّكَ قُرَّةُ عَيْنِي، اس لیے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ ہیں۔ اے اللہ، اے میرے پیارے رب، آپ ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، مجھے جہنم کی آگ کے اندر نہ ڈالنا۔ یہ دعاؤں کے انداز ہیں، یہ محبتوں کے انداز ہیں جو ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ ان دعاؤں کو سیکھ کر جب ہم دعائیں کریں گے تو یقیناً ان عظیم راتوں اور شبوں کے اندر، اور خاص طور پر شیعان حیدر کرار کے لیے کہ جو بہت ہی عظیم رات ہے، اس عظیم رات کے اندر، جس رات کے اندر دعا سکھانے والے، دعائے کمیل سے بڑھ کر کوئی دوسری دعا نہیں ہو سکتی، جس میں آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے اللہ سے پیار سے اور محبت سے کہو، اے اللہ، جس زبان نے لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ بھی کہا ہو، اس کو تو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ جس پیشانی نے ایک مرتبہ بھی سر تیرے حضور سجدے کے اندر رکھا ہو، اس کو تو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ میں حیران ہوں، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں دعائے کمیل کے اندر۔ وہ کہ جنہیں اللہ کے حضور جانے میں اتنا ہی خوشی تھی، جتنا کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے حضور سجدہ کرنے میں، اور یہی وجہ ہے کہ جب مسجد کوفہ کے اندر زہرآلود تلوار کے ساتھ آج کی شب گزرنے کے بعد وہ صبح طلوع ہوئی کہ جو قیامت خیز صبح تھی، جس میں آپ کو بعض روایات کے اندر امام حسن علیہ السلام نے روکنے کی کوشش کی، آپ نے فرمایا نہیں۔ امام نے عرض کی کہ بابا آپ جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں بیٹا، آپ ابھی نہ آئیے، بعد میں آنا، مجھے اکیلے جانے دو۔ وہ اپنے اللہ کے ملاقات کے شوق میں مسجد کوفہ کے اندر علی ابن ابی طالب پڑھ رہے تھے کہ جو سبوح قدوس سجدے میں سر رکھ کر کہتے ہوئے غش کھا جاتے تھے اور جن کا جسم کانپنے لگ جاتا تھا۔ وہ علی جب سر پہ ضرب لگی
تو اعلان فرمایا کہ فزت برب الکعبہ، علی کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ جتنا علی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا اور دعائیں کیں، اتنا کوئی دوسرا نہ کر سکا۔ وہ علی ابن ابی طالب کے الفاظ بلاتے ہیں، ان کی مناجات کے اندر، ان کی دعاؤں کے اندر، ان کے ذکر کے اندر، اور یقیناً علی ابن ابی طالب سے بڑھ کر نہ دنیا میں کوئی دعا کرنے والا پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا، اور ہماری نیک بختی اور سعادت ہے کہ ہمیں وہ ذخیرہ ملا ہے کہ جو علی ابن ابی طالب نے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ ہمیں اس سے ہدایت لینے، اس سے فیضان لینے، اس سے فائدہ لینے کی خداوند عالم توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔